بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ آپ کو میڈیکل طب کے آسانی زندگی میں پیدا کرنے والے مشورے دیتے ہیں. ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم خیریت سے ہیں السلام. آپ؟ جی الحمدللہ. اور جناب عالی، آپ کو ہماری گفتگو کے اوپر ایک نظر رکھنے کے لیے کہ شریعت کے اصولوں کی پابندی ہو گفتگو میں بھی اور مشورے میں بھی، چشتی صاحب السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر ساجدہ ان لوگوں میں سے ہیں، ہمارے علماء اکرام مثال کے طور پہ جب وہ نہیں بھی ہوتے تو ہم ان کو ذکر کرتے ہیں. عاملین جیسے چشتی صاحب ہیں، یہ نہیں بھی ہوتے چشتی صاحب کا ہم ذکر کرتے ہیں. ڈاکٹر ساجدہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں، جب وہ نہیں بھی ہوتی تو ہم کالر سے بھی ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئیں گی تو بات ہوگی. حضور پہلے آپ سے ایک بات شروع کروں. جی. عام طور پہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کزن میرج نہیں کرنی چاہیے، وہ نشان جو ہیں وہ ڈی این اے کی جو ہے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے. آج میں نے صبح سراقہ کا واقعہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ جو نشاندہی ہے یہ علماء کو یہاں سے سمجھانی چاہیے، کم از کم مجھ جیسے لوگوں کو، کہ وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، تو آپ کے ہاتھوں کے نشانوں کو دیکھ کے، پاؤں کے نشان کو، پنچھوں کے نشانوں کو دیکھ کے تو وہاں تک پہنچا. وہ جو غار ثور میں پہنچا تھا وہ آپ کے پنچھوں جو کہ پتھر پہ لگے تھے، جن کا شاید نشان آنکھ سے نظر نہ آئے، ان کو دیکھ کے وہاں تک پہنچا تھا. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ فالو اپ کرتے ہیں اور نشانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچتے ہیں، یہی وہ گفتگو ہوتی ہے جب کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کزن میرجز میں احتیاط کرنی ہے، کیونکہ آپ کے جو جینز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. کل بھی ہمارے پاس کالرز تھے جو کہ کزن میرجز کی وجہ سے جن کے مسائل بہت تھے. ڈاکٹر صاحب پہلے کالر لے لوں پھر آپ سے میں بات کروں اس موضوع پہ. جی السلام علیکم بیٹا. جی سدرا بیٹا. میں لاسٹ ٹائم بھی کال کی تھی، مجھے پی سی اوز ہے. اچھا. اور اس کے بعد میرے نا اینٹی وال میں 2 فائبرائڈز بھی ہیں. تو 3 ماہ کا میں نے اپنا یہ بچے کے لیے ٹریٹمنٹ کروایا، لیکن ان 3 ماہ میں کنسیو نہیں ہوا. اچھا. شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 3 سال ہو گئے. 3 سال ہوئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے صرف پی سی او ہی وجہ ہے آپ کی پریگنینسی نہ ہونے کی؟ میں نے ان سے پوچھا تھا ڈاکٹر سے نا کہ مجھے پی سی اوز کے کیا پرابلم ہے. ان کا پی سی اوز ہے. اب جو میں لاسٹ ٹائم ان کے پاس گئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے رسولی ہے. اچھا. اور ہسبینڈ آپ کے بالکل ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، ہسبینڈ نے بھی، انہوں نے بھی رپورٹ کروائی ہے تو ان کے جو ایکٹیو جراثیم ہے وہ 47% ہے. اچھا. چلیں آپ پھر سنیں ہمیں یہ پروگرام. اوکے بیٹا سن نظر. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ پی سی او جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پولیسسٹک اووریز. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بیسیکلی ایک ہارمونل پرابلم ہے خاتون کے اندر، کہ بعض دفعہ آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ریشو رکھی ہے، ہر چیز کی ایک مقررہ ریشو ہے. ایسٹروجن اپنی ریشو میں ہے، پروجسٹرون اپنی میں ہے، اور میل ہارمون ٹیسٹوسٹیرون وہ بھی فیمیلز میں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کم، بہت کم ہوتا ہے. ان میں کیا ہوتا ہے کہ میل ہارمون تھوڑا ڈومینیٹ کر جاتا ہے، ٹھیک، اور باقی ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. میل ہارمون اوپر آ جاتے ہیں. اس کو پی سی او کہتے ہیں، پولیسسٹک اووری. ہاں، پولیسسٹک اووری اس لیے کہتے ہیں کہ انڈے دانیاں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. یعنی انڈا جب بناتی نہیں ہے، نہ ہر دفعہ انڈا بنے گا وہ ریلیز نہیں ہوگا، وہیں پہ ہی رہ جائے گا فولیکل، یا ایک وقت میں 8-8 10-10 انڈے کیو میں لگ جائیں گے، جو کہ ایک آدھ انڈے کو جانا چاہیے، اور ان میں سے کوئی بھی میچور نہیں ہوتا. وہ جو ایک ردم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو پی سی او کہتے ہیں. اور یہ بڑا کامن لفظ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک پیشنٹ کو یہ 3 سالوں کے بعد صرف پولیسسٹک اووری ہی اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ فزیکلی پولیسسٹک اووری کا بھی گریڈنگز ہیں کہ آپ کا کتنی سیویرٹی، کتنے اسکیل پہ وہ ہے، کیا وہ قابل علاج ہے میڈیکل سے یا وہ سرجیکل انٹرونشن ضروری ہے. تو یہ تو انہیں دیکھنا پڑے گا. دوسرا جو ان کی بات تھی کہ رسولیاں بھی ہیں، فائبرائڈز ہیں. فائبرائڈز میں آپ کے پروگرام میں بھی ہمیشہ بتاتی ہوں لوگوں کو کہ فائبرائڈز اتنے برے نہیں ہیں جتنا انہیں. فائبرائڈ سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہ گروتھ ہوئی ہے. جی، رسولی بن گئی ہے. رسولی یوٹرس ایک ذاتی طور پہ کمپنسیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو. جب اس کے اندر بچہ ہونے کی ارج بہت زیادہ ہو، بچہ نہ ہو رہا ہو، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ جگہ رسولی آکوپائی کر لیتی. ٹھیک،
یہ ایک اس کا رد عمل ہے جو کہ ایک نیچرل ہے. تو یہ جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گی, جب تک اس کو انڈیویجول لیول پہ نہیں دیکھا جائے گا, تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ کئی لڑکیوں میں عام طور پر پولیسسٹک اووریز ہوتی ہیں جی, اور ڈاکٹر صرف اسی کو الزام, میں نے کئی ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ پولیسسٹک اووری ہوتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں پرابلم ہے, اور پولیسسٹک وہ پرابلم نہیں کر رہا جس سے کہ اووری سے پریگننسی نہ ہو سکے. آپ کی پریگننسی ڈیلیڈ ہو سکتی ہے, کنسیپشن لیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی کو 8 سال 6 سال بچہ ہی نہیں ہو رہا تو دیر مسٹ بی سم ادر ریزن. یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی میسج ہے. وہ ایک لفظ جیسے کہ ہم سنتے تھے ہمیشہ انفرٹیلٹی, اب اس لفظ کو کہتے ہیں سب فرٹیلٹی. ایسا ہی ہے نا, سب فرٹیلٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ علاج ہو سکتے ہیں, اس لیے اب انفرٹیلٹی سے سب فرٹیلٹی تک کا لفظ جو ہے وہ ایجاد ہو گیا. جی سعدیہ, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے پتر. جی انکل, میں نے میڈم سے بات کرنی. جی جی فرمائیے, سن رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کی پیشنٹ ہوئی ادھر سرگودا میں. اچھا. تو آپ نے مجھے نا IVF کا بتایا ہے. میرے ہسبینڈ کی رپورٹ وہ خراب ہے. ٹھیک ہے. بہت خراب سے کیا مطلب بیٹا؟ خراب, وہ پروگریس ان کی 0 ہے. اچھا, موٹیلٹی خراب ہے یعنی موو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے پھر بتایا کہ IVF ہی ہوگا. وہ ہم IVF کروانا تو چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے پیسے کم پڑ رہے ہیں. تو اب پیسے جو ڈونیشن سما ٹی وی سے لے رہے ہیں. دیکھو ڈاکٹر صاحب کا جو ہم سے بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ جو ہمارے پہلے 5 کالرز ہوں گے ان میں سے ڈاکٹر صاحب اپنا جو خرچہ ہے وہ بالکل 0 کر دیں گی. آپ کو صرف میڈیسنز کا خرچہ کرنا. مجھے پیشنٹس کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہم بلال بھائی کو بتائیں گے. میرے ساتھ تو میری تو دھمکی ہے کہ ہم بلال بھائی کو بتائیں گے. یہ اچھا ہے, ان کا اعتماد ہے لوگوں کا, محبت ہے لوگوں کی. بیٹا یہ کال کرنے کا آپ کو فائدہ ہے سعدیہ کہ آپ کے ڈاکٹر صاحبہ اپنے پیسے چھوڑ دیں گے, آپ ان کو یاد کرائیے گا, یہ کال لے لیجیے گا تو بلال بھائی کو بتائیں. ٹھیک ہے, پھر شکایت کریں. لیکن ابھی تک کوئی ایسی شکایت آئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے وعدہ کیا ہو اپنے پیسے نہ لینے کا, فیس نہ لینے کا, اور انہوں نے لیو. آپ کا خرچہ صرف میڈیکیشن پر ہے, صرف یہی ہوگا. جیسے صاحب ہماری بچیاں جو ہیں, ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ان کو تعلیم دی جائے, بتایا جائے شادی سے پہلے کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں, کیا مسائل نہیں ہو سکتے. ہم لیکن بہت زیادہ حیا اور پردے میں رہتے ہوئے الفاظ کے چناؤ میں بھی, یہاں بھی بڑی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چناؤ بڑا مختلف اور مشکل ہو جاتا ہے کرنا. ہم اپنے بچوں کو کیسے تربیت دیں گھر میں؟ پہلے تو مائیں تربیت حاصل کریں, کیسے ان کو بتائیں؟ ماؤں کے پاس نہیں ہے تو کون بتائے گا ان کو کہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ایک بڑا پلیٹ فارم, یہاں پہ ایسی بات مناسب نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر کرنے والی جو ماں کی طرف سے اولاد کو منتقل ہوتی ہیں, ان میں شرم و حیا بھی ہے, لیکن شرم و حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کی ڈیزیزز جو ہیں یا ان کے مستقبل میں آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے متعلق انہیں آگہی نہ دی جائے. دینی چاہیے, ضرور دینی چاہیے. اب یہاں پہ ایک سوال ابھی بڑا خوبصورت میں نا سوچ کے آیا تھا کہ یہ گفتگو کرنی ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے لیے کوئی مجرب عمل, ہم اکثر کہتے ہیں, میں ایک بزرگ بہت بڑے جید عالم دین, کہ اگر مرد اور عورت دونوں کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ انہیں اولاد نہ ہو رہی ہو, تو قرآن مجید برہان رشید سورہ زاریات 27واں پارہ آیت نمبر 47 اور 48. 47 یہ ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ ایک انڈے پہ 41 مرتبہ پڑھی جائے. اور دوسری آیت ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. یہ دونوں آیتوں کو ایک انڈے پر پڑھا جائے, مرغی کے انڈے پہ 41 مرتبہ, اسے ابال کر یا پڑھنے کے بعد, ابالنے کے بعد اس کے اوپر پڑھ لیا جائے. مرد اور عورت دونوں کھائیں. ٹھیک. اور اس سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ خالق کائنات اپنی جو ہے وہ مشیت سے ان کو اولاد ضرور عطا فرماتا ہے اگر ان کے اندر کوئی پرابلم بھی ہو. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پرفارم نہیں کر پا رہا یا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے, تو یہ سارا کچھ جو ہے, کیونکہ پہلی آیت کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسے وسعت دی اور زمین کو بچھا دیا, اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں. تو یہ جب بارش جو ہوتی ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے اور زمین سیراب ہو جاتی ہے. اسی طرح مرد اور عورت کو جب یہ آیت جو ہے کسی چیز پر پڑھ کر کھلائی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے. کیا بات ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. تعلیم کی بات آپ گول کر کے, تعلیم کیسے دینی ہے؟ تعلیم دیکھیں, اس میں تھوڑا سا نا ہمیں
ہمارے ہاں شعور بات تو بہت اٹھتی ہے جی کہ سلیبس کے اندر جی یہ چیزیں آ رہی ہیں جی، یہ ہمیں جی دین سے دور لے کے، یہ چیزیں سلیبس کے اندر بھی ہونی چاہیے جنہیں عورتوں کے سلیبس کے اندر شامل کرنا چاہیے کہ زندگی. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اور میں بات جو ہے نا بڑی ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت سی دفعہ ہم سے ایسی لرزش ہو جاتی ہے، میں لرزش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کے اوپر خاص طور پہ ہماری پکڑ بڑی ہوتی ہے کہ جناب یہ کیوں کہا گی. جتنی گفتگو یہاں پہ آج تک ہوئی ہے، جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایف ایس سی بیولوجی کے لیول پہ کتابوں پہ وہ ساری انفارمیشن موجود ہے. جی بالکل. ایف ایس سی کے بیولوجی کے لیول پہ آپ سوچئے کہ کتنی پابندی ہوتی ہے مجھ پہ یا ڈاکٹر صاحبہ پہ یا کسی بھی شخص پہ کہ جو بیولوجی کے ایف ایس سی کے لیول کے طالب علم جو ہیں وہ سیکھ پڑھ سکتے ہیں. وہ شاید کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے یا کسی کے لیے بھی، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے، کیونکہ میں ان کو ٹوکتا ہوں. شمائلہ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا پتر. امبلال بھائی بہت مشکل سے آپ کی کال ملی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میری شادی کو 13 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور بچے نہیں ہیں. اچھا. شادی کے فرسٹ اس میں نا سال میں ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی نا گروتھ نہیں ہوئی اس لیے ضائع کرنا پڑے گا. اچھا. ضائع کیا انہوں نے تو پھر ضائع ہوا، وہ ڈی این سی وغیرہ کہتے ہیں جو. جی انہوں نے وہ کی ہے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ حمل نہیں ہوا تو بہت زیادہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوں، بہت زیادہ ذہن خراب رہتا ہے. اس وقت آپ کی ایج کتنی ہے؟ 35 یا 34 ایسی ہوگی. ہاں نہیں وہ تھوڑا اس میں ہو فطری ہے نا کہ آپ کی ایج کا فیکٹر بھی ہے. وزن بھی بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. اچھا وزن بڑھنا بھی ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے؟ اچھا اب یہ آپ لائن پہ رہیں. شمائلہ ان کا نام ہے؟ شمائلہ. ہاں آپ ذرا یہ لائن پہ رہیے، میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا ایگزیکٹلی جو اس نے سینیریو شمائلہ نے ابھی بتایا ہے کہ وزن بھی بڑھ رہا ہے، ڈپریشن ہے. ڈپریشن ہوگی، ویٹ گین تو عام طور پر کمپنسیشن کے لیے آتا ہی آتا ہے. اچھا اب ان کا جو پرابلم ہے کہ 35 کی ایج میں بھی ان کو بچہ نہیں ہے اور ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا پرابلم ہے، انہیں ابھی ان ایکسپلینڈ. میں ہمیشہ پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ جب تک ہم ان ایکسپلینڈ کا تو ورڈ یوز ہی نہ کریں. اب نئی سائنٹیفک دور میں کوئی ایکسپلینیشن ہوگی آپ اس تک پہنچے نہیں ہیں. ان کو فوری طور پر اچھے فرٹیلیٹی سیٹ اپ میں جانا چاہیے. فوری طور پر جو ٹرشری کیئر لیول کی انویسٹیگیشنز ہیں ان کی ہوں، ان کی بھی اور ان کے میاں کی بھی. بیٹا آپ نے شمائلہ اپنی انویسٹیگیشنز کسی ایسے سینٹر سے کرائی ہیں جو کہ اس طرح کے سینٹرز ہیں جو کہ ٹرشری ٹریٹمنٹ ہینڈل کرتے ہیں؟ جی میں گئی ہوں، انہوں نے میرے ٹیسٹ کیے ہیں. یہ ملتان میں ایک میڈیکل ہاسپٹل ہے، سٹی ہاسپٹل ہے. اچھا آپ کا ٹیوب کا ٹیسٹ، آپ کا ٹیوب کا ٹیسٹ ہوا ہے کیونکہ آپ کی ہسٹری کوریلیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے ساتھ انٹروینشن ہوئی ہے نا، چھیڑ خانی ڈی این سی ہونے کے بعد. ٹیوب کا ٹیسٹ بھی ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ہسبینڈ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ان کے جراثیم تھوڑے سے کم ہے. ہاں یہ جو تھوڑا سا مسئلہ ہے نا اس کو غور سے سنیں. اچھا ایگزیکٹلی کوئی بندہ بھی، میں نے کتنے ڈاکٹرز کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ پولیسسٹک اووری ہے، خاتون کو کہہ دیا تمہارا بچہ اس لیے نہیں ہو رہا، اور عورت ویسے بھی وہ اپنے اوپر الزام لینے کی فطرت ہے نا، تو وہ کہے گی جی میرا پولیسسٹک اووری کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک خاتون کہے گی میرا ویٹ بڑھ گیا اس لیے میرا بچہ نہیں ہو رہا. میری ایک ڈی این سی ہوگی. ان سے یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ ان کی میاں کی رپورٹ کیسی ہے؟ نہیں ابھی وہ اگر یہ بتائیں گی بھی نا تو یہ اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ بتاتے ہیں رپورٹ جی میری اتنے پرسنٹ ہے، لیکن موبیلٹی نہیں بتا رہے ہوتے. پرسنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ کاؤنٹ کتنی ہے، پھر آگے موٹیلٹی کی بات آتی ہے. اب یہ اس لیے میں نے انڈائریکٹ ایویڈنس کے اوپر میں نے کوئی زیادہ غور نہیں کیا، لیکن جو کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہوتا. وہ پرابلم ان کے لیے اگر ان کی ٹیوب ٹھیک ہیں تو اس کا آپ کی ٹیوبز ٹھیک ہیں؟ بالکل جی بتایا انہوں نے. جی وہ میں نے کافی دفعہ چیک کرائی ہیں. تو بیٹا اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر آپ نے جو فرمایا کہ آپ اتنے سالوں سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، تو آپ نے اپنے شوہر کا علاج کیوں نہیں کرایا؟ شوہر وہ بیچارے ہر جگہ جاتے ہیں، ہر جگہ علاج کراتے ہیں. یہ جو ہر جگہ والا علاج ہے یہ بھی میں بتاتی ہوں. ہر جگہ سے مطلب ہے جو بھی جیسے ملتان کے جو اچھے ہاسپٹلز ہیں وہاں گئے ہیں، وہاں سے کچھ بیٹا نہیں دیکھو نا ایسے لاہور کے اندر میو ہاسپٹل بہت اچھا ہاسپٹل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میو ہاسپٹل کے پاس تو نہیں جانا نا. نہیں آپ کبھی میاں کے ساتھ گئے ہو جب وہ ٹریٹمنٹ کروانے گئے ہیں؟
آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ انہوں نے ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ مسئلہ آپ کے اندر ہے, آپ کی وائف ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر ان کو اس وقت وہ ٹی وی پہ ہیں, ساتھ سن رہے ہیں پروگرام؟ نہیں, وہ نہیں ہوگا تو ریکارڈنگ میں سنانا میری بات انہیں. یہ جو پرابلم ہے میل انفرٹیلٹی, ہماری یہ کیا کہنی چاہیے کہ بدقسمتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کریں گی کیا اس وقت, علاج کیا کریں؟ یہی بات بتانے لگی ہوں کہ ہمارے سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ میل انفرٹیلٹی کا علاج چند ایک سینٹرز کے علاوہ ہے ہی نہیں کسی بھی جگہ پہ. چند ایک سینٹر سے مطلب لاہور, اسلام آباد؟ جی, لاہور, اسلام آباد جو فرٹیلٹی سینٹرز ہیں, IVF سینٹر ہیں, 90% ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی وجہ جو ہے وہ میل انفرٹیلٹی ہے. اس کا مطلب ان کو ملتان سے نکل کے لاہور یا اسلام آباد جانا پڑے گا. ملتان میں بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر ہے, یہ وہاں بھی جا سکتی ہیں, لیکن وہاں پہ اگر اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے یا تو کاؤنٹ کم ہوگی, اگر کم ہے تو وہ چل نہیں پاتے ہوں گے, یا اس کی مورفالوجی ڈسٹرب ہوگی. ٹھیک, تینوں چیزوں میں اگر تینوں پرابلم میں ایک بھی پرابلم ہے. اچھا بیٹا, آپ اس بات کو یوں دیکھ لو کہ آپ کو اپنے شوہر کو لے کے جانا ہے, ساتھ لے کے جانا ہے. اگر ان کو علاج کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ جو فرٹیلیٹی سینٹرز ہیں وہ بتا کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے. اس میں صرف پریشانی سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ گئی ہیں تو انہوں نے بتایا ہوگا, اگر نہیں بتایا ہوا تو لاہور, اسلام آباد کے سینٹرز اویلیبل ہیں جہاں آپ کو جانا چاہیے, جہاں بہتر ایڈوائز مل سکتا ہے. جی السلام علیکم. جی رضوان بیٹا. جی رضوان, ٹی وی بند کر دو بیٹا. جی رضوان, گفتگو سے فارغ ہو گئے ہو تو ادھر بھی توجہ کرو میرا بیٹا. جی سعدیہ السلام علیکم. جی میرا بچہ, اللہ کا شکر بیٹے. سر میں سعدیہ بول رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے. جی جی بیٹا. میرا یہی مسئلہ تھا, اولاد 2 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی. اچھا اب مدعے پہ آؤ میرا بچہ, آپ نے ٹیسٹ ویسٹ کرا لیے, پتا کیا چلا, اس بات پہ آؤ. ٹیسٹ یہی کروائے تھے, وہ کہتے اپنے میاں کی رپورٹ لے کے آؤ تو پھر ہی آپ کا علاج شروع ہوگا. اچھا آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں؟ جی, وہ کہتے جب تک آپ اپنے میاں کی رپورٹ. اچھا آپ کے ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میاں کے ساتھ آؤ. وہ بھی کروائے ہیں, کئی دفعہ کروائے ہیں, کہتے کلیئر ہے. ٹھیک, اب تو میاں شوہر ساتھ نہیں جاتے؟ نہیں, ان کو کولیسٹرول کا, یورک ایسڈ کا مسئلہ, بی پی ہائی ہو جاتا ہے, اس وجہ سے کہتے شاید میری رپورٹ صحیح نہیں آئے گی. عمر کتنی ہے آپ کے میاں کی؟ 48 ہوگی. اور آپ کی کتنی ہے؟ 32. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے نا میری بات پہ غور کرنا ہے, صرف یہ نہیں سوچنا کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کی ایج جو ہے وہ, اگر ڈاکٹر ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ابھی میاں کی رپورٹ لے آؤ. نہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ رپورٹ آ گئی ہے, اس میں کمزوری ہے, ایسے ہی کہہ رہی ہیں بیٹا. نہیں, انہوں نے کہا رپورٹ نہیں کرائی. ہسبینڈ, آپ نے میاں کی رپورٹ کرائی ہے کہ نہیں کرائی ہے؟ انہوں نے کروائی ہوگی لیکن میرے علم میں نہیں ہے. تو اب سنو نا, یہ علم میں لاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا, اب یہ جو بتا رہی ہیں نا, یہ المیہ بہت ساری خواتین کا ہے, ٹھیک ہے, ہسبینڈ نہیں کراتے. اور یاد رکھیں جب ایک ہسبینڈ آپ کا ٹیسٹ نہیں کرا رہا تو 99% اس میں کوئی گڑبڑ ہے, ورنہ ٹیسٹ کرانے میں میاں کا کیا جاتا ہے. بیٹا میاں کو کہا ہے آپ نے ٹیسٹ کرانے کے لیے؟ وہ کہہ رہی کہا. تو میرے بچے مجھے ایک ایمانداری سے بات بتاؤ, آپ کے خیال میں ایک ڈاکٹر اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ نہیں, میں کر سکتی ہوں, میں ان کو بھی بتا رہی ہوں نا. بتاؤ. لیکن آپ سے ایک مدد چاہیے. جی جی بیٹا بتاؤ. آپ نے میرے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور آپ نا مجھے شامل رکھیے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب مشورہ کیا ہوگا؟ اچھا سنیں, اب آپ نے نا اپنے میاں کو یہ میری بات جو ہے نا اس کو ریکارڈ کر لو, اس کو پہنچانی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ایسے جو بہت سارے ہمارے بھائی جو آتے ہی نہیں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پتہ نہیں میں سیمن انالیسس کرا لوں گا تو کیا رپورٹ ہوگی اور میری اس میں انسلٹ ہے, تو ان بھائیوں کے لیے میرا ایک میسج ہے, وہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ, جب اللہ نے ہمیں بنایا, تخلیق کیا,
تو وہ چاہتا تو ہمیں سب کچھ ٹھیک رکھتا ہمارے سارے سسٹم کو، لیکن وہ کچھ چیزوں کو آگے پیچھے اگر ڈسٹربنس ہوتی ہے، پہلی تو بات یاد رکھیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دوسری بات یہ یاد رکھیں آپ الحمدللہ ایسے دور میں واپس آؤں گا تو آپ نے مشورہ دینا ہے کہ اس کے میاں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سے مشورہ لے سکتی ہے، اس نے اپنے میاں کو کیا کہنا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب ہماری بچی پوچھ رہی تھی کہ میرے شوہر نے ٹیسٹ نہیں کرائے، ان کو کیا مشورہ تھا؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایسے تمام لوگ جو نہیں ٹیسٹ کرا رہے ان کے لیے میسیج دے رہی تھی میں کہ اگر ان کے ٹیسٹ میں فرض کریں وہ اسی ڈر سے نہیں کرا رہے نا کہ انہیں تھوڑا بہت پتہ ہے کہ ہمارا پرابلم ہے، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے سپرم کاؤنٹ کم ہونا تو ایک چھوٹی بات ہے، اگر سپرم کاؤنٹ 0 بھی ہے تو علاج ممکن ہے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ علاج ممکن ہونے کا ایک دورانیہ ہے، تو اب میرا مطلب ہے اس کی ایک عمر ہے۔ مرد میں بھی اینڈروپاز آتا ہے، جیسے عورت میں مینوپاز آتا ہے، مرد میں بھی آتا ہے، تو اگر آپ کا پرابلم ہے اس سے پہلے کہ آپ میرے پاس 60 سال کے بعد آئیں کہ جی اب ہم چاہتے ہیں ریپروڈکٹیو ایج جو ہے وہ عورت میں اگر رکتی ہے تو مرد کی بھی ختم ہو جاتی ہے، یا اس میں اس سے پہلے جا کے اس کو یہ سہولت لینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک میرڈ کپل ہے، نیا ان کی شادی، ان کو تقریباً کتنا انتظار کرنا چاہیے 25-26 سال کی ان کی دونوں کی عمر ہو کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ جی اگر تو 25-26 سال میں شادی ہوگی، اچھی عمر میں شادی ہوگی ہے تو آپ کو 1 سال تک وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد آپ ضرور کانٹیکٹ کریں۔ نازیہ حیدرآباد سے، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام جی پتر، کہاں سے؟ ایبٹ آباد سے، حیدرآباد سے؟ جی ایبٹ آباد سے۔ جی میرا پتر۔ جی سر وہ میری بہن ہے، اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں نا۔ اچھا۔ تو اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا۔ تو ٹیسٹ وغیرہ اس نے سارے کروائے ہیں تو کلیئر ہے، باقی ٹیسٹ کلیئر ہیں، لیکن اس کے ایگز جو ہیں وہ نہیں بن رہے، اور ایگز بڑی ضروری چیز ہے۔ میاں ٹھیک ہے؟ کیسے مطلب کہہ رہے ہیں اس کے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں، اس کے میاں کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر ہیں اگر ایگز بنے نہیں؟ ہاں نہیں، بس وہ انہوں نے اپنے حساب سے بتایا نا۔ ہاں تو اب آپ کا یہ ہے کہ جب انڈا بننا عورت میں اتنا ضروری ہے جتنا کہ مرد میں سپرم کا ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ 2 بیسک چیزیں ہیں۔ اگر انڈا نہیں بن رہا تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کو اوویرین فیلئر تو نہیں ہے، تو وہ خواتین اب جن کو اوویرین فیلئر بھی ہے ان کی بھی بذریعہ سٹیم سیل ان کو بھی گروتھ کی جا سکتی ہے ان کے انڈے دانیوں کی، لیکن اگر انڈا ویسے ہارمونل پرابلم کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا تو پھر ان کو پہلے ہمیں تشخیص کرنی پڑے گی کہ وجہ کیا ہے، پھر اس کے اکارڈنگلی ٹیلر میڈ ڈوز ہوتی ہے کہ یعنی آپ کو کہ سمجھ لیں کہ سائز لینا پڑتا ہے کہ اس پیشنٹ کا سائز کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں ڈوز تیار کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے بیٹا۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ بات بڑی واضح ہوگی کہ آپ جو فرما رہی ہیں کہ ٹیسٹ میرے سارے کلیئر ہیں، وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہے۔ انڈا نہ بننا جو ہے یہ بہت سیریس ایک ٹیسٹ کا فیلئر ہے۔ وہ کیوں نہیں بن رہا، اس کی کازز جو ہیں وہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا، اس کے مطابق وہ علاج کی آپ کو ترغیب دے گا، یا جو بھی علاج ہے وہ اس کے مطابق کرے گا، لیکن آپ کو فرٹیلیٹی سینٹر جانا پڑے گا۔ حضور اقدس جو آپ تعلیم کا فرما رہے تھے، کیا اس بات پہ کوئی شرعی حد ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم کس عمر سے کہاں تک دی جائے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعلیم کس عمر سے تعلیم تو انسان کو ماں کی گود سے حاصل کرنی چاہیے، جب بھی اس میں سٹیپس ہیں کہ شروع میں دین کی تعلیم، پھر اخلاقیات کی تعلیم، جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے پھر وہ سارے جو ہیں وہ پروسیس سے گزرنا ہے، اس میں شادی بھی ہے، اس میں اولاد کا ہونا بھی ہے، تو اس کے لیے آگہی دینے کی پہلی ابتدا بیٹیوں کو ماں کی طرف سے ہونی چاہیے اور بیٹوں کو باپ کی طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ بیٹے جو ہوتے ہیں ان کو مرد سمجھا بلوغت میں، بلوغت کا آپ اہتمام کریں گے 12, 13, 14 سال کی عمر سے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی۔ تو اس کا مطلب کہ اس عمر یہ وہ ٹائم ہے جس میں کہ ماں یا باپ کو اپنی اولاد سے 1 to 1 ٹاک آؤٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کا خود پتہ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ زیادہ تر ماں باپ کو خود علم نہیں ہوگا۔ یہی اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جی FSC کے سلیبس میں یہ ساری باتیں ہیں، تو وہ بچے وہی لوگ کرتے ہیں جن کے بچے پڑھے ہیں، جن کے گھروں کے اندر تعلیم ہے، جن کے گھروں کے اندر سائنس اور بیولوجی کو جو ہے وہ شعور ہے۔ اب ہمارے گھروں میں تو بہت سے علماء مولویوں کی طرف ہی آ جاتے ہیں، حفظ کیا
بڑے ہو گئے شادی کر دی, اسکولوں یا گاؤں والے ہیں جی ذمہ دارہ کیا شادی کر دی, انہیں اپنے مسائل کا علم آصف فیصل آباد سے ایک معذرت. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بس یہ پوچھنا تھا کہ میری 3 بیٹی ہیں سر, اور الحمدللہ ساری نارمل ہیں, لیکن وی آر لوکنگ, جیسے کہہ لیں نا کہ بیٹے کی خواہش ہے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے, تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں کیا ریکمینڈ کریں گی؟ ٹیسٹ وغیرہ میں نے کروائے تھے سر, بہت ساری چیزیں ہمارے جیسے کہ دماغ میں آتی ہیں, ہم نیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہم کیا کریں سر. ٹیسٹ وغیرہ کیوں کرائے تھے ایسے؟ یہ آئی وی ایف کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی جو ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں نیٹ پہ, وہ سارا کچھ اوکے ہے سر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بیٹے سے. آپ کی مسز کی عمر اور آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ سر میری کوئی 40 ایئرز ہے اور مسز کی 32-31 ہے سر. اور 3 بچے ہیں آلریڈی؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب اگر بیٹے کے لیے خواہش کر رہے ہیں تو ان کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹیسٹ کرائے ہیں, کیونکہ پی جی ڈی کے لیے شاید یہ ذہن میں ان کے آ رہا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بھی, پی جی ڈی ہے کہ آپ سب پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرتے ہیں, پھر اس کے اندر جو ایمبریو ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے کے لیے کر رہے ہیں یس, اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بوائے ہے یا گرل ہے. ایک تو یہ آپشن ہے اور وہ ایکسپینسو طریقہ کار ہے. دوسرے اس کے علاوہ بھی 2 طریقے ہیں, ایک سپرم سارٹنگ ہے جو کہ ایزی بھی ہیں, اور دوسرا وہ فلٹر ISSF میتھڈ. اب یہ دونوں میتھڈ میں یہ کیا ان کی سوٹیبلٹی کدھر ہے, یہ میسج میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیا بھی ہے. طریقے جو آپ کے بعد کے طریقے بتائے یہ اکنامیکل ہیں زیادہ؟ جی بعد والے طریقے اکنامیکل ہیں, جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا طریقہ ذرا مہنگا ہے. کچھ لوگ گھر سے ہی ڈیسائیڈ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہی پی جی ڈی کروانا ہے, تو ہم ان کا وہی کرتے ہیں. لیکن جس طرح یہ انہوں نے بتایا ہے, ان کے لیے آرام سے, جیسے ان کی وائف کی بھی ایج اچھی ہے, ان کی بھی ٹھیک ہے, یہ لوگ باقی دونوں طریقوں پہ عمل کر سکتے ہیں. آپ کس کا رہنے والی ہیں عاصم؟ فیصل آباد سے. دیکھو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ آپ جینڈر سلیکشن کر سکتے ہیں. 3 بیٹیوں کے بعد 2 بیٹیوں کے بعد الاؤ کرتے ہیں جی, 2 بیٹیوں کے بعد الاؤ کرتے ہیں, آپ جینڈر سلیکشن کرتے ہیں. اس پہ فتویٰ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی علماء کی 2 رائے نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ حق ہے. 2 3 4 طریقے جو اویلیبل ہیں ان میں سے ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کہ آپ کے لیے کون سا طریقہ یا اکنامیکلی کون سا طریقہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اور وہ ان کے ٹیسٹ, ہسبینڈ کے ٹیسٹ کے بعد ہم ان کے بتائیں گے. اس لیے مشورہ یہ ہوگا کہ آپ لاہور یا کراچی, لاہور یا اسلام آباد, آپ کے قریب جو ہے میرے خیال میں 2 شہر پڑیں گے, آپ یہاں پہ فرٹیلیٹی سینٹر سے, اچھے فرٹیلیٹی سینٹر سے رابطہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں. جی السلام علیکم رابعہ. جی بیٹا رابعہ السلام علیکم. جی میرا بچہ. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں, میں پہلے بھی کال کر چکی ہوں. جی بیٹے. میرے ایکچولی ابھی کو 6 سال ہو گئے ہیں, ہماری اولاد نہیں ہے. ٹیسٹ ہوئے ہیں, میرے کے ساتھ کلیئر ہے, لیکن میرے ہسبینڈ کی رپورٹ میں مسئلہ ہے, ان کے سپرم کاؤنٹ لو ہے. اچھا. اور مطلب وہ ان کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. رپورٹ میں کیا ٹھیک نہیں ہے؟ سوری, رپورٹ میں کیا ٹھیک نہیں؟ سپرم کاؤنٹ لو ہے, موٹیلٹی بالکل 0 ہوتی ہے. موٹیلٹی 0 ہے, اس کا مطلب نیکروزوس بنی ہے, ڈیمیج. ٹریٹمنٹ بہت کروا چکے ہیں, ان کی ڈاکٹر نے کہا تھا سرجری بھی ہوئی ہے ان کی راولپنڈی ایک ہاسپٹل سے. سرجری کیوں کی بیٹا؟ ڈاکٹر نے شاید بتایا تھا سرجری بھی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ٹیسٹ میں کوئی سرجری. میری رابعہ سرجری کس چیز کی؟ انہوں نے, ڈاکٹر نے کہا تھا ویریکوسیل شاید بلاکیج ہے, اس کی ہے, اس وجہ سے کاؤنٹ کام ہے. اچھا چلیں آپ اس کو سنیں, یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے, ان کا جواب پہلے دے دیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو وہ لوگ جن کو سپرم سارے ڈیمیج ہیں, ابھی آپ آج کے پروگرام سے ہی یا پہلے والے پروگرام سے بھی اندازہ لگا لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مردوں کا پرابلم زیادہ ہے جتنی ہم کالز لے رہے ہیں. اچھا اب یہ جو بتا رہی ہیں کہ جی مرد میں ان کی کاؤنٹ ٹھیک ہے لیکن سب 0 موٹیلٹی ہے, اس کا مطلب ہے نیکرو ہے, ڈیمیجڈ ہیں. ڈیمیج ہونے کی عام طور پر سب سے بڑی وجہ مرد کے اپنے اندر کا سسٹم ہوتا ہے. اس کے لیے ان کی میٹابولک ڈیزیز, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے. ویریکوسیل بڑی کامن ہے. ویریکوسیل میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ وینز کا گچھا بلڈ وہاں فلو کر جاتا ہے, وہاں پہ اسٹے کرتا ہے,
اور جب اسٹیسس ہو جاتی ہے بلڈ کی تو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, ٹیمپریچر کی وجہ سے سارے اسپرم ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی جنرک علاج ہوتا ہے یا ہر کوئی اسپیسیفک چیز ہے؟ نہیں, اس کا اس کے لیے چونکہ اسپرم اپنا فاصلہ جو انڈے تک اس نے ہزاروں کلومیٹر کا طے کر کے جانا تھا وہ کر ہی نہیں پاتا, تو یہ نارمل طریقے سے ماں باپ نہیں بن سکتے, ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی مدد لینی پڑے گی. ٹھیک, ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہماری بچی پوچھ رہی تھی کہ خاوند کی جو ہے وہ سرجری بھی ہوئی ہے, تو وہ بلاکیج جو ہے وہ سسپیکٹ کی جا رہی تھی, یا ڈاکٹر کو پتا ہوگا کہ نہیں, وہ ویریکوسیل بتا رہی تھی کہ ویریکوسیل کی سرجری ہوئی ہے اور ٹھیک ہوئی ہوگی, کیونکہ ویریکوسیل اگر سینسٹیو سرجری ہے, ایک تو اگر وہ ڈیمیج بالکل کر کے اور اب آپ کی ویریکوسیل کی سرجری ہو رہی ہے تو اتنی جلدی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا نا. تو ایون میں نے دیکھا ہے کہ ویریکوسیل کی سرجری کے بعد لوگوں کی سپرم کاؤنٹ 0 بھی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ وہ غلطی سے ڈکٹ بھی بلاک ہو جاتی ہے. کیا کرنا کیا چاہیے ان کو فوراً IVF سینٹر کی طرف رابطہ کرنا چاہیے, ہسبینڈ کے سپرم کی ایویلویشن کرا کے انہیں ایک آدھ بچہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی مدد سے پیدا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ اچھی خبر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اچھے سے اچھے, صرف سینٹرز میں نہیں, اچھے سے اچھے سینٹرز میں جائیں. یہ بات جو ہے یہ میری کم کہے کو زیادہ سمجھے گا, بہترین سینٹرز میں جانا ہے آپ نے. جی السلام علیکم بیٹا. جی زاہد بیٹا. میری بیگم نو 10 دن اتنے ہوئے ہیں تو گھر وچ جی حمل ٹیسٹ کیتا انہاں دا سٹیک دے اوتے تے دوسری لائن آستار ہوندی ہے, پھر اسی گائنیکولوجسٹ کول گئے ہیں تے انہاں نے الٹرا ساؤنڈ کیتا تے انہاں نے کہا الٹرا ساؤنڈ جی شو نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے ٹیسٹ کیتا 200 روپیہ لے کے انہوں نے کہا جی تہاڈا مثبت آ. پھر جی وہ سانو ڈراتا کہ شاید ٹوب دے وچ نہ ہوئے, خطرناک بھی ہو سکتا وا, تسی 3-4 ہفتے تو بعد چیک کروائے. ہن جی سانو کوئی مشورہ دیو کہ اسی کی کریے, اس تو پہلے عمل جڑا سی ظاہر ہویا کرے DNC ہوئی ہے. اچھا ویسے میرا ذاتی مشورہ ہے کہ ڈاکٹر بدلو, کیونکہ 10 دن بعد تے الٹرا ساؤنڈ دے وچ کچھ بھی نہیں آ سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا مشورہ دیں؟ آ بھی سکتا ہے, لیکن آپ نے بڑا اچھا ہوا کہ آج آپ نے کال کر لی. میں آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ اپنی بیگم کو 10 دن ویٹ مت کیجئے. اگر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے نا کہ یہ ٹیوب میں حمل ہو سکتا ہے تو فوری طور پر کسی اچھے اندرونی الٹرا ساؤنڈ کے ماہر بندے کے پاس یہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر یہ لیول پہ کام کر رہا جی وہ دیکھے گا. اگر تو ٹیوب کا حمل کیسے پتا چل گیا؟ انہیں دیکھیں شک ہوا ہوگا, ٹینڈر ہوگی, پین ہوگی, آخر انہوں نے شک کی بیس پہ اگر یہ تمام. لیکن ٹیسٹ جو پریگننسی کا وہ بلڈ سے اور یورین سے ہو سکتا ہے. جی بالکل. اگر آپ کا سیک الٹرا ساؤنڈ میں نظر نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو سسپیکٹ بالکل ہم سسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں کہ بجائے اس کے کہ یہ تو بڑی سخت غلطی ہے ڈاکٹر کی کہ 10 دن میں کیا ہوگا, وہ بیچارے بیٹھے رہیں گے. اگر واقعی ٹیوب میں حمل ہو رہا ہے تو وہ پھٹ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسے اپنے ڈاکٹر کو ڈھونڈیں جن کے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ نارمل قسم کی نہ ہو, بڑی اعلیٰ قسم کی ہو, کیونکہ ان کے اندر بڑی رینج ہے, بڑی کوالٹیز. میں بتا رہی ہوں, اگر ان کی ارلی پریگنینسی ڈیٹیکٹ ہو گئی جو کہ 3 سینٹی میٹر سے کم ہے تو ان کا علاج بذریعہ ادویات بھی ہو سکتا ہے, ورنہ ہر صورت سرجری ہوگی. یہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے کہ ارلی پریگننسی جو ہے اس میں علاج ہو سکتا ہے میڈیکیشن سے بھی. اگر وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے, لیکن وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں, اس کے لیے اچھے گائنیکولوجسٹ کے پاس جاؤ جو کہ آپ کو ایسا شخص بتائے جو الٹرا ساؤنڈ کی بہترین مشین رکھتا ہو. یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آپ فرما رہے تھے کہ ہماری جو بلوغت کی عمر ہے اس سے ہمیں ماں باپ کو بات کرنی چاہیے. حضور شریعت اس چیز کی کیا پابند ہے کہ ہم بیٹیوں سے کیا بات نہیں یا بیٹوں سے کیا بات نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, جب تربیت کا عمل ہوتا ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے تعلیم, ایک ہوتی ہے تربیت. بیٹوں نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور بیٹیوں نے بھی کسی کے گھر میں جانا ہے. جب تعلیم و تربیت دینی ہے تو اللہ نے دین کے اندر تمام یہ جو پوشیدہ جو ہیں وہ معاملات ان کی آگہی دی ہے. جب ماں بات کرے گی, اس کے لیے پوشیدہ نہ کہیں, ذاتی کہیں.
ذاتی معاملات ہیں، پوشیدہ تو نہیں ہے، ذاتی معاملہ. جب ماں اپنی بیٹی سے بات کرے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کا بھی. جب باپ اپنے بیٹے کو تربیت دینا تربیت دے گا تو اس کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی تربیت دینا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو خود تربیت نہیں دیں گے تو وہ یہ تربیت بازار میں سے کہیں سے لے لیں گے، بجائے اس کے کہ وہ باہر سے لیں. آپ ان کو یہ تربیت خود دیں. جی السلام علیکم بیٹا. جی اخلاق. وعلیکم السلام. جی پتر. جی میں جی جنگ سے بات، سسٹر ہے جی، ایک بیٹا ہوا تھا جی 11 سال کا جی. اچھا. 38 ایئرز ہے سسٹر کی، اور اس کے بعد ان کے نا اب 2 سالوں سے ان کے نا پیریڈ یعنی کہ مینسز وہ بند ہو گئے جی. یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. 38 سال میں 38 کی عمر، یہ عمر پکی بات ہے کہ 38 ہی ہے؟ 36 یا 37 یا 38 ہے جی. یعنی اتنی ہوگی نا یہ. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اچھا، آپ چونکہ آپ کی سسٹر بات نہیں کر رہی، مجھے بتائیں کہ ان کا پہلے کوئی سرجری تو نہیں ہوئی؟ جو پہلا بچہ ہوا تھا بالکل کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. بیٹا ہوا تھا جی 11 سال کا. وہ نارمل ہے بچہ؟ نارمل ہوا تھا پیدا؟ نارمل ہے بچہ. اچھا اب آپ اس کا جواب سنیے ذرا پلیز. یہ جو پرابلم انہوں نے بتایا ہے اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں اوویرین فیلئر، اور یہ بھی آج کل بہت کامن ہو رہا ہے. جیسے ٹیسٹیکولر فیلئر مردوں میں ہو رہا ہے کہ آپ کا 0 سپرم کاؤنٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی خواتین میں عمر سے پہلے جو ان کا 50 سال میں پرابلم ہونا تھا، وہ ان بیچاریوں کا میں نے کئی ایسی لڑکیاں بھی دیکھی. یس، پری میچور اوویرین فیلئر. اور یہ پرماننٹ ہے؟ یہ اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پرماننٹ ڈیمیج ہے، لیکن جو 2 سال کہہ رہے ہیں نا، اٹ سیمز کہ یہ پرماننٹ ہے. ٹھیک ہے 2 سال نہ ہوتے. اگر پرماننٹ ڈیمیج ہو بھی جائے تو انڈے دانیوں کے اندر کچھ ڈورمنٹ ایگز ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم ان میں اسٹیم سیل ڈالیں تو اٹ از پاسبل کہ ان میں 40% چانس ہوتا ہے کہ وہ انڈے دانیاں ریوائیو کر جائیں. جو ہیں یہ اپنے اگر کسی اچھے سینٹر کے پاس جائیں تو وہاں سے اگر ایگز ہیں تو وہ لے کر سٹیم سیل کے ساتھ یہ وہ اسی سیٹ اپ پہ جہاں پہ سٹیم سیل ہو رہا ہے، جہاں پہ سٹیم سیل ہو رہا ہو، یہ سٹیم سیل کی مدد سے اس کو بولتے ہیں اوویرین ریجوینیشن. یعنی اووری کو دوبارہ سے یا ان میں اوویرین ٹرانسپلانٹ ہو یا اوویرین ریجوینیشن. لیکن 38 ایئرز کی عمر میں کیا ٹرانسپلانٹ ان کو ٹھیک ہے؟ بالکل ہوتا ہے، کر سکتے ہیں. بیٹا 2 علاج آپ کے پاس ہیں، ان دونوں میں سے آپ کی چوائس ہے، جو افورڈیبلٹی ہو اس پہ کر سکتے ہو. لیکن یہ بڑی سینسیبل بات ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتائی کہ یہ پرابلم جو ہے یہ اووری فیلئر کا ہے، جو کہ ارلی مینوپاز ہو گیا ہے بچی کو. 2 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا. جی السلام علیکم. جی سلمان بیٹا. بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی بیٹا. سر میری شادی کو تقریباً 10 سال ہو گئے، میری عمر ہے 32 سال. اچھا. اور اولاد نہیں ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے میں کلینک جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں، ان سے کوئی رابطہ ہو جائے؟ جی بالکل جا سکتے ہیں. آپ جہاں پہ فون کیا آپ یہاں سے رابطہ لیں اور شروع جائیں اور اپنی بیگم کے ساتھ جائیں. ہاں بالکل. جی آپ کا ایشو ہے کیا؟ پرابلم کیا بتائیں؟ اولاد نہیں ہو رہی، مختلف جگہوں سے ٹیسٹ بھی کروائے، علاج بھی کروائے. نہیں آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں؟ ہاں میرا ٹیسٹ ٹھیک ہے. 70% کا کچھ ریشو تھا اس کے اندر جب میں نے ٹیسٹ کروایا تھا. اچھا ٹھیک. اور مسز میں بھی اووری کے معاملات سے سسٹ تھی، اس میں بہت ساری چیزیں تھی، ہم نے مختلف جگہوں سے علاج کروائے. تو کوئی سسٹ کے وجہ تھی، کوئی کچھ تھی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو باقاعدہ ہم دونوں اپنا علاج کرواتے ہیں. بیٹا آپ ضرور کرا سکتے ہیں، لیکن میری آپ کو ایڈوائز یہ ہوگی کہ پہلی بات تو یہ کہ جب کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو اپنے مسئلے میں خود انٹرسٹ ضرور لینا چاہیے، چاہے وہ آپ کا سبجیکٹ نہ ہو کہ مسائل ہیں کیا. جب تک آپ خود نہیں سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلے گھر کے اندر رہ کے آپ سالو کر سکتے ہوں. اور یہ جو کہنا کہ بڑی جگہوں پر گئے، مجھے کبھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بڑی جگہوں میں کون کون سی جگہیں شامل ہوتی ہیں. ایک سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کی بات، کہ جب پیشنٹ کہتا ہے نا کہ مختلف ہم جگہوں پر گئے، تو یہ جو لفظ مختلف ہے نا، یہ آپ نے سمجھ لیں کہ کسی نے اپنا بیڑا غرق کرنا ہے تو مختلف جگہوں. دیکھیں ڈاکٹر کوئی جن بھوت نہیں ہے، نہ اس کو الہام ہوتا ہے، نہ کوئی ولی ہے. اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. انویسٹیگیشنز کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کیا پرابلم ہے.
اچھا پھر پرابلم پتہ لگا تو مینجمنٹ کے سٹیپس ہیں. میں لوگوں کو عام لوگوں کا یہ میسج دیتی ہوں کہ یار جب آپ نے چھت پہ جانا ہے, آپ کی منزل ہے چھت, آپ نے سیڑھیاں چڑھنی ہیں 3 آپ چڑھی, پھر آپ نے کیا کیا مختلف, آپ نے دوسرا ڈاکٹر بدلا, نیچے آئے دوبارہ 3 سیڑھیاں چڑھے, تیسرا ڈاکٹر بدلا 4 سیڑھیاں چڑھے, آپ وہی رہتے ہیں. جب ایک آپ ڈاکٹر کے ساتھ سٹک کریں, اس کو تھوڑا ٹائم دیں, ٹھیک ہے ٹائم دیں تاکہ وہ آپ کو پہلے چوز کر لیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ سائنسدان ہونا چاہیے, بالکل, اور اس کو پھر چانس دیں. یہ جو بار بار آپ شاپنگ کے طور پہ نکلتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ, یہ رویہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ کوئی شاپنگ نہیں ہے کہ آپ 5 کے پاس گئے, ایک کو آپ نے 2 ہفتے دیکھا 3 ہفتے دیکھا, ایسا نہیں ہے. پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے اچھا ڈاکٹر اور اچھا ادارہ دیکھیں, اس کے بعد آپ اس ڈاکٹر کو ٹائم دیں اور اپنی انویسٹیگیشن کے بعد اپنے علاج کو بہت سنجیدگی سے سمجھنے کے ساتھ لیں. جن لوگوں کا یہاں پہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے وہ کوشش ہوتی ہے, لیکن میں تمام دوستوں بہن بھائی بچوں سے درخواست کروں گا کہ جب بھی وہ آئیں تو اپنے مسئلے اور اپنے مدعے کو فوری طور پہ لکھ کے رکھیں اور ڈاکٹر صاحب سے کہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا استفادہ ہو سکے.